پھر وہ جو عاد کے لوگ تھے وہ دنیا میں ناحق تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ ہے، یعنی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم ہی طاقتور ہے، ہم ایسا پہاڑوں کو تراش کر مکانے بناتے، بڑے بڑے اونچے محل بنا لیتے ہیں، ہم اتنا طاقتور ہے، ہم کو کون ہم سے جیت سکتا ہے، اس طریقے سے اپنے گھمنڈ میں آگے جواب ہے کہ کیا ان کو یہ نظر نہ آیا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، اور وہ خدا ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے، جو ان کو طاقت دیا کس نے دیا؟ وہ خدا نے دیا، جس نے دیا خدا نے وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے، قوت میں بہت زیادہ ہے ان سے بھی، اور ہمارے آیتوں کا انکار کرتے رہے، اللہ کے حکم کا، اللہ کے آیتوں کا، یعنی قرآن کا یا اس زمانے کے کتابوں کا، ان پیغمبروں کا انکار کرتے رہے، شرک اور مبتلا ہو گئے، تو ہم نے ان پر ایک ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا جو تند ایسے دنوں میں بھیجی جو منحوس تھے، یعنی ایک ہوا کو اللہ نے حکم دے دیا، ان کے مکانوں کو، ان کے پہاڑوں کو، ان کے جو ڈھاڑے گڑائے رکھے سب کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکتی تھی۔ اس طریقے سے ہوا نے منحوس تھے تاکہ ہم ان کو اس کا دنیا حیات میں رسوائی کا عذاب کو مزہ سکا دے۔ یہ ہوا ان کو ایسا اکھاڑ پھینک دی جیسا کہ کھجور کے جھاڑ کو اکھاڑ کے پھینکنے سے کس طریقے سے سوکھ جاتا ہے، اس طریقے سے پورے زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہلا کے رکھ دیا، ان کے مکانوں کو، ان کے پیڑوں کو، ان کے سب بڑے بڑے محلوں کو، اور ان لوگوں کو جو طاقت میں ہم زیادہ تھے ان لوگوں کے ایسا ہوا نے اٹھا کر پھینک دیا کہ زمین پر ٹپ 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 مر کر رہ گئے، مزہ سکا دیا۔ یہ تو دنیا ہی کا عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب اور زیادہ رسوائی کا سبب ہے، اور آخرت میں قیامت کے دن اور بھی رسوائی کا عذاب ان پر آنے والا ہے، اور ان کو مدد نہ پہنچے گی۔ اللہ اس ٹائم پر قیامت کے دن مدد نہ پہنچے گی، کیونکہ یہ دنیا میں بھی انکار کرتے رہے، اور دنیا میں بھی ان کو عذاب مل گیا، اور آخرت میں ان کو عذاب ملے گا، اور زیادہ رسوائی کا سبب ہے، اور ان کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور وہ جو سمود تھے، جو سمود کے قوم کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے، تو ہم نے ان کو پیغمبر کے ذریعے سے راستہ بتلایا، ان سمود کے قوم کو پیغمبر یعنی صالح علیہ السلام کی طرف سے راستہ بتلا دیا۔ یا صالح علیہ السلام کے زمانے کا قصے میں آپ قصص الانبیاء کو پڑھنا پڑے گا۔ ایک پتھر میں اونٹنی کو پیدا کر کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کے بارے میں بہت سے دبی ہوئے معنی ہے، یہاں پر آپ قصص الانبیاء پڑھنے سے اس کا معنی معلوم کر سکتے ہیں، جس میں صالح علیہ السلام کا قصہ لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے گمراہی کو بمقابل ہدایت کے پسند کر دیا، یعنی گمراہ ہونے کے لیے بمقابل ہدایت کو پسند کر دیا۔ یعنی حدیث میں لکھا ہوتا ہے، جس نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لیا وہ بالکل نادان ہے، جو ہدایت چھوڑ کر گمراہی کو قبول کر دیا۔ اور اس سے بڑھ کر نقصان میں وہ ہے جس نے دین کے بدلے دنیا خرید لیا، اور ان دونوں سے بڑھ کر تعجب ہے اس شخص پر جس نے اپنا دین کو دنیا کا دوسرے کا دین کے دنیا کے لیے فراغت کر دیے، یعنی اپنا دین کو دوسرے کا دنیا کے لیے فراغت کر دیے۔ اس کا فائدہ دنیا والے ان لوگوں نے اٹھا لیا، اور اس کا دین نقصان میں رہ گیا، اور خالیات اللہ کے سامنے جا کھڑا ہو گیا۔ تعجب ہے ان تینوں سیکشن پر۔ اس طریقے سے حدیث کے بعد بھی میں یہاں پر ملا کے بتا رہا ہوں، اگر میرے سے غلطی ہوگا تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ گمراہی کو بمقابل ہدایت کے پسند کر لیا، پس ان کو عذاب سرپا ذلت کی آفت نے پکڑ لیا ان کے بدکرداریوں کی وجہ سے، اور ہم نے اس عذاب سے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے، حرم سے ڈرتے تھے، جو ایمان لائے اللہ سے ڈرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، اس عذاب سے ان کو بچا دیا۔ باقی جو سمود کی قوم تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا، اور ان کو وہ دن بھی یاد دلائے جس دن اللہ کے دشمن یعنی کفار دوزخ کی طرف جمع کرنے کے لیے موقف میں لائے جائیں گے۔ جو اللہ کے حکام کو نہیں مانا، جو خدا کے حکم کو نہیں مانا، پیغمبر کے حکم کو نہیں مانا، ان کو اور بھی نقصان پہنچانے کے طرح طرح کے تدبیریں کر دیے، اور ان کو وہ دن بھی یاد دلائیے
جس دن اللہ کے دشمن یعنی کفار دوزخ کی طرف جمع کرنے کے لیے موقف میں لائے جائیں گے، پھر وہ روکا جائے گا تاکہ بقایا بھی باقی بھی آ جائے، یعنی جو پہلے آئے جو پیچھے آئے ان سب کو ملنے کے لیے وہ پہلے آئے آدمیوں کو ٹکایا جائے گا جہنم میں جانے سے پہلے، تو تاکہ باقی آدمی بھی ایک ساتھ پہنچ جائے، یہاں تک کہ جب وہاں اس کے قریب آ جائیں گے یعنی جہنم کے قریب آ جائیں گے تو ان کا کار اور آن کے اور ان کا کھالے اور ان پر ان کے اعمال کا گواہی دے گی، الحمدللہ اللہم اغفر لی، وہ اس کے قریب آ جائیں گے، سب اکٹھا ہو جائیں گے جو مجرم لوگ، تو ان کے کار اور ان کے آنکھیں اور ان کے کھالے ان پر ان کے اعمال کی گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ میں اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، اس سورے میں بھی اس کے بارے میں بتلایا گیا ہے، یہ سورہ 30واں پارے میں لکھا